السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب جامع ترمذی جلد دوم کا 30واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم ابواب الفتن کا آغاز کریں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اب صفحہ نکال لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابواب الفتن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول فتنوں کے ابواب۔ فتن یہ فتنتن کی جمع ہے۔ فتنہ کا معنی آزمائش و امتحان کے آتے ہیں۔ فتنہ کا استعمال۔ لفظ فتنہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے مستعمل ہو تو اس وقت اس کا معنی ابتلا و مصیبت ہے۔ اگر بندے کی طرف سے ہو تو معصیت و برائی ہے۔ والفتنة اشد من القتل۔ یہ فتنہ یہ بندے کی طرف سے ہے تو یہ فتنہ یہ معنی میں ہے معصیت و برائی کے۔ اور جو فتنہ ہم ابھی پڑھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے ہو مستعمل تو اس وقت اس کا معنی امتحان، ابتلا و مصیبت۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً۔ ابواب الفتن سے مقصود یہی ہے کہ ہم ان معاصی و شرور سے اجتناب کریں۔ جی، سب سے پہلا ترجمۃ الباب ہے۔ باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث۔ کسی مسلمان کا خون تین صورتوں کے علاوہ حلال نہیں ہے۔ عن ابي امامة بن سهل بن حنيف ان عثمان بن عفان اشرف يوم الدار فقال انشدكم بالله اتعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: زنا بعد احسان او ارتاد بعد اسلام او قتل نفس بغير حق فقتل به فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في الإسلام ولا ارتد منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قتلت النفس التي حرم الله فبما تقتلونني۔ حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف سے مروی ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان نے محصوری کے دن اوپر جھانکا، اوپر سے اشرف یوم الدار، محصوری کے دن یعنی کہ جب حضرت عثمان بن عفان کو قید کر لیا گیا تھا اور محصور کر لیا گیا تھا، اس دن آپ نے اوپر سے جھانکا اور یہ فرمایا کہ تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے مگر تین باتوں میں سے کی کوئی ایک بات ہو: زنا بعد احسان، شادی شدہ زنا کرے یا مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو جائے یا بغیر کسی حق شرعی کے کسی جان کا قتل کرے، فقتل به، تو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ فواللہ، اللہ کی قسم، نہ تو میں نے زمانہ جاہلیت میں زنا کیا اور نہ ہی اسلام میں، اور نہ ہی میں نے ارتداد کیا جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، اور نہ میں نے کسی ایسی جان کو قتل کیا جسے اللہ تعالی نے حرام کیا ہو، پس تم مجھے کس وجہ سے کس جرم میں قتل کر رہے ہو؟ وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وابن عباس هذا حديث حسن وروى حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد هذا الحديث فرفعه۔ اور
حماد بن سلمہ نے یحییٰ بن سعید کے سے نقل کرتے ہوئے اس حدیث کو مرفوع نقل کیا ہے. وروى يحيى بن سعيد القطان وغير واحد عن يحيى بن سعيد هذا الحديث فوقفوه ولم يرفعوه وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عثمان عن النبي مرفوعا. اور کئی طرق سے یہ حضرت عثمان سے یہ حدیث مرفوع مروی ہے کہ جس میں یہ الفاظ ہے لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، کہ کسی مسلمان کا خون تین صورتوں کے علاوہ بہانا حلال نہیں ہے. اگلا ترجمۃ الباب ہے باب ما جاء فی تحریم الدماء والاموال، مسلمانوں کے جان و مال کے حرام ہونے کا بیان. عن سلیمان بن عمرو بن الاحوص عن ابیہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول في حجة الوداع للناس أي يوم هذا؟ قالوا يوم الحج الأكبر. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ألا لا يجني جان على ولده ولا مولود على والده، ألا وإن الشيطان قد أيس من أن يعبد في بلادكم هذه أبدا ولكن ستكون له طاعة فيما تحقرون من أعمالكم فسيرضى به. حضرت سلیمان بن عمر بن احوص اپنے والد یعنی عمر بن احوص سے نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حجۃ الوداع کے دن سنا آپ لوگوں سے کہہ رہے تھے ایو یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ نے کہا حج اکبر کا دن ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری آبروئیں، تمہاری عزتیں بینکم حرام، آپس میں ایسے ہی محترم اور حرام ہیں جیسے کہ تمہارے اس دن کی حرمت تمہارے اس شہر میں حرام ہے. سو تم جان لو کسی آدمی کی جنایت کا وبال اسی ہی کی ذات پر ہے، آدمی کے گناہ کا وبال اس کے بیٹے پر اور نہ ہی کسی بچے کا اور بیٹے کے گناہ کا وبال اس کے باپ پر ہے. الا وان الشیطان قد ایس من ان یعبد فی بلادکم هذه ابدا، آگاہ ہو جاؤ شیطان اپنی عبادت سے تمہارے ان شہروں میں ہمیشہ کے لیے نا امید ہو چکا ہے. ولیکن ستکون له طاعۃ فیما تحقرون من اعمالکم، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں میں تم اس کی مانو گے. فسیرضی بہ، تو وہ اسی سے ہی خوش ہو جائے گا. جن اعمال کو تم ہلکا سمجھتے ہو ان اعمال میں جب وہ شیطان کی پیروی کرو گے تو وہ اسی پر ہی خوش ہو جائے گا. وفی الباب عن ابی بکرۃ وابن عباس وجابر وحذیم بن عمرو السعدی هذا حدیث حسن صحیح. وروى زائدة عن شبیب بن غرقدہ نحوه ولا نعرفه الا من حدیث شبیب بن غرقدہ. جی اگلا ترجمۃ الباب ہے باب ما جاء لا يحل لمسلم ان يروع مسلما، کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو ڈرائے. وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد وبه قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا عبد الله بن سائب بن يزيد عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا أو جادا فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی چھڑی کھیلتے ہوئے یا واقعی نہ لے. فمن اخذ عصا اخیہ، اور جس نے اپنے بھائی کی لاٹھی لی ہو اسے چاہیے کہ وہ اسے واپس کر دے. وفی الباب عن ابن عمر وسلیمان بن سورت وجعد وابی ہریرہ هذا حدیث حسن غریب ولا نعرف الا من حدیث ابن ابی ذئب. والسائب بن يزيد له صحبة قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم
أحاديث وهو غلام قبض النبي وسائب ابن السبع سنين کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت انتقال ہوا تھا تو ان کی عمر اس وقت سال برس 7 سال کی تھی. وہ ابوہ یزید بن صائب ہوا من اصحاب النبی، اور ان کے والد یزید بن صائب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں. وقد روا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیثا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کئی احادیث نقل کی. باب ما جاء فی اشارت الرجل الی اخیہ بالصلاح، اپنے مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ کرنے پر وعیدی کلمات کا بیان. عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اشار علی اخیہ بحدیدہ لعنته الملائکہ، جس نے اپنے بھائی کی طرف لوہے سے اشارہ کیا یعنی تیز دھاری دار کسی آلے سے، تو اللہ تعالیٰ کی اس فرشتوں کی اس پر لعنت ہوا. فی الباب عن ابی بکر وعائشة وجابر. هذا حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجه يستغرب من حدیث خالد الحذاء. وروى أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة نحوه ولم يرفعه وزاد فيه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. یہ اضافہ ہے اس حدیث کی روایت میں، اس کو مرفوعاً ذکر نہیں کیا. باب النہی عن تعاطی السیف مسلولا، ننگی تلوار جو نیام سے باہر ہو لین دین کرنے کی ممانعت کا بیان. عن ابی الزبیر عن جابر قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتعاطى السیف مسلولا. سیدنا جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگی تلوار لینے دینے سے منع فرمایا ہے. یہ بھی برا فعل ہے، اس سے بھی اجتناب لازم اور ضروری ہے. آدمی بسا اوقات اس میں احتیاط نہیں کرتا، بے احتیاطی و غفلت برتنے کی وجہ سے وہ بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس لیے ان تمام کی تمام تعلیمات پر ہمیں خاص طور پر عمل کرنا چاہیے اور اس کا اہتمام رکھنا چاہیے. باب ما جاء من صلى الصبح فهو في ذمة الله عز وجل، وہ روایت جس میں آ رہا ہے کہ جو فجر کی نماز پڑھ لے تو وہ اللہ کے ذمہ عہد اور ذمہ داری میں آ جاتا ہے. عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يتبعنكم الله بشيء من ذمته. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح کی نماز پڑھ لی تو وہ اللہ کی پناہ میں آ گیا. تم ایسا نہ کرو کہ اللہ اس کے ذمے کی وجہ سے تمہارے پیچھے پڑ جائے. اللہ تعالیٰ اپنے ذمے کے سبب تمہارے پیچھے پڑ جائے. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں آ جاتا ہے. اب تم میں سے کوئی ایک اس سے تعارض اور چھیڑ چھاڑ نہ کرے تاکہ تم سے اللہ اپنی عطا شدہ زمان کے متعلق بات پرس نہ کریں. دوسرا مطلب یہ ہے کہ ذمہ سے مراد تم نماز کی ذمہ داری ہے. اب مفہوم یہ ہوگا کہ تم نماز فجر میں لاپرواہی اور کوتاہی نہ کرو، پابندی کرتے رہو، ورنہ سستی لاپرواہی کی صورت میں اللہ تعالیٰ تم سے نماز کے بارے میں بات پرس کریں گے. ہاں یہی مطلب زیادہ مفہوم ہوتا ہے کہ تم ایسا نہ کرو، یعنی نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت نہ برتو کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذمے کی وجہ سے تمہارے پیچھے پڑ جائیں. اگلا ترجمۃ الباب ہے باب فی لزوم الجماعہ، جماعت سے وابستہ رہنے کے ضروری ہونے کا بیان. عن ابن عمر قال خطبنا عمر بالجابیہ فقال یا ایہا الناس انی قمت فیکم کمقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینا فقال اوصیکم باصحابی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم ثم یفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد الشاهد ولا يستشهد ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد من أراد
بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے ہمیں مقام جابیہ میں خطبہ دیا اور کہا اے لوگو تمہارے درمیان ایسا ہی کھڑا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوں۔ فقال، اور پھر فرمایا میں تمہیں اپنے صحابہ کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، پھر ان لوگوں کے بارے میں جو ان سے متصل ہے، پھر جو ان کے قریب ہیں۔ ثم یفشو الکذب، پھر جھوٹ عام ہو جائے گا یہاں تک کہ آدمی قسم کھائے گا حالانکہ اس سے قسم نہ لی جا رہی ہوگی۔ وَيَشْهَدُ الشَّاهِدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ، اور ایک آدمی گواہی دینے والا گواہی دے گا حالانکہ اس سے گواہی طلب نہ کی گئی ہوگی۔ یہ بات جان لو، خبردار رہو، کوئی آدمی عورت کے ساتھ تنہا نہ ہو، نہیں ہوتا مگر ان کا تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تم جماعت کو لازم پکڑو، انتشار اور تفرقہ سے بچتے رہو، بے شک شیطان ایک آدمی کے ساتھ ہوتا ہے اور دو سے دور رہتا ہے۔ من اراد بحبوحۃ الجنہ، تو جو شخص جنت کا درمیان چاہتا ہو اسے چاہیے کہ جماعت کو لازم پکڑے۔ جس شخص کو اپنی نیکی خوش کر دے اور برائی غمگین کر دے تو یہ آدمی مومن ہے۔ فذلکم المؤمن، تو جماعت کو لازم پکڑنے کا اس میں ذکر آ رہا ہے، اسی سے ترجمۃ الباب کو ثابت کیا۔ علیکم بالجماع، جماعت کو لازم پکڑو، متحد رہو، اختلاف و افتراق ہی ہلاکت و بے خونی کا سبب ہے جس کا وبال آج پورا عالم اسلام بھگت رہا ہے۔ ہر اینٹ کے نیچے سے نیا زندیق و مفتن پیدا ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک نئی بحث ہے کہ جماعت کا مصداق کیا ہے، جماعت کا مفہوم اور مراد کیا ہے۔ تو پہلا قول اس میں یہ ہے کہ جماعت سے مراد سواد اعظم ہے، یعنی اہل حق کی کثیر جماعت، اس کے ساتھ ہو جاؤ، یہ مفہوم ہوگا۔ دوسرا، جماعت سے مراد جماعت صحابہ ہے۔ تیسرا، جماعت سے اہل علم ہے۔ چوتھا، جماعت سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے کسی کی امارت پر اتفاق کیا ہو بشرطے کہ اس میں امارت کی اہلیت شرعی ہو، بشرطے کہ اس میں امارت کی اہلیت شرعی موجود ہو۔ اگلی حدیث دیکھیں، وہ بھی قال حدثنا یحیی بن موسیٰ قال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابراہیم بن میمون عن ابن طاووس عن ابیہ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید اللہ مع الجماعہ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے۔ هذا حدیث غریب لا نعرف من حدیث ابن عباس الا من هذا الوجه۔ اگلی روایت ہے عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لا يجمع امتی او قال امت محمد علی ضلالہ، کہ او کے ساتھ تشکیک ہے، راوی کو شک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی میری امت کو، یا فرمائے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہی پر جمع نہیں فرمائیں گے۔ اور اس میں الفاظ ہیں وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ، اور جو شخص جماعت سے جدا ہوا وہ دوزخ میں داخل ہوا۔ وَتَفْسِيرُ الْجَمَاعَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ هُمْ أَهْلُ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ وَالْحَدِيثِ، اور جماعت کی تفسیر خود امام ترمذی جو فرما رہے ہیں کہ جماعت سے مفہوم، جماعت کا مصداق وہ اہل فقہ، اہل علم اور اہل حدیث ہیں۔ وسمعت الجارود بن معاذ يقول سمعت علي بن الحسن يقول سألت عبد الله بن المبارك من الجماعة، کہ عبداللہ بن مبارک سے سوال کیا گیا کہ من الجماعہ، جماعت کا مصداق کیا ہے؟ فقال ابو بکر وعمر قیل له قد مات ابو بکر وعمر قال فلان وفلان قیل له قد مات فلان وفلان فقال عبداللہ بن مبارک وابو حمزہ السکری جماعت، یعنی کہ انہوں نے شخصیت کو جماعت قرار دیا۔ ید اللہ مع الجماعہ، علماء نے لکھا ہے کہ جماعت پر اللہ تعالیٰ کی صیانت و حمایت کی علامت یہ ہے کہ ان کے درمیان اتفاق و محبت کی پربہار فضا قائم رہتی ہے، اطمینان و سکون اور ایک دوسرے پر اعتماد ہوتا ہے، ورنہ خوف و اضطراب اور بے چینی کی سی کیفیت ہو جاتی ہے۔
باہم تنازعات اور جدال و قتال ہونے لگتے ہیں۔ یہ ہے مطلب جماعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت ہے۔ اگلا ترجمہ الباب ہے، باب ما جاء فی نزول العذاب اذا لم یغیر المنکر، اذا لم یغیر المنکر، جب منکر کو نہ روکا جائے تو عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ اس کا بیان، عن ابی بکر الصدیق انه قال یا ایها الناس انکم تقرؤون هذه الآیة یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا، اے لوگو کہ تم یہ آیت پڑھتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، جس کا ترجمہ اے ایمان والو تم اپنی جانوں کو لازم پکڑو، یعنی اپنی جانوں کی فکر پہلے کرو، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، جب تم ہدایت پر ہو، جب تم ہدایت پر ہو تو کسی گمراہ کی گمراہی تمہیں نقصان نہ پہنچائے گی۔ جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب ظالم لوگ دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، اس کا ہاتھ ظلم سے اس کو نہ روکیں، تو قریب ہے اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنا عذاب عام کر دے، اپنا عذاب نازل کر دے گا۔ وفي الباب عن عائشة وأم سلمة والنعمان بن بشير وعبد الله بن عمر وحذيفة هكذا روى غير واحد عن إسماعيل نحو حديث يزيد۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ تغییر منکر اور برائی کو مٹانا ایک دینی، ملی اور اجتماعی فریضہ ہے جس کا ہر امتی اپنی استطاعت کے مطابق مکلف و مأمور ہے۔ لاپرواہی اور کوتاہی کی صورت میں وبال و عذاب بھی عمومی و اجتماعی ہوتا ہے۔ اگلا ترجمہ الباب ہے، باب ما جاء فی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بیان۔ عن حذیفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تم نیکی کا حکم کرتے رہو، برائی سے روکتے رہو، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر، وگرنہ اللہ تعالیٰ تم پر ایک ایسا عذاب بھیجیں گے، پھر تم دعا بھی کرو تو وہ دعا قبول نہ ہوگی۔ اگلی روایت اس ترجمۃ الباب کی ہے، عن حذیفة بن الیمان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدی لا تقوم الساعة حتى تقتلوا امامکم وتجتلدوا باسیافکم ویرث دنیاکم شرارکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ تم اپنے امام کو قتل نہ کرو اور اپنی تلواروں سے نہ لڑو، وَيَرِثُ دُنْيَاكُمْ شِرَارُكُمْ، اور تمہاری دنیا کے تم میں سب سے بدترین لوگ مالک نہ بن جائیں۔ اس میں علامات قیامت کی طرف بھی اشارہ فرمایا۔ اس حدیث میں تقتلوا امامکم سے مراد، امام سے مراد بادشاہ وقت ہے، جیسا کہ حضرت عثمان بن عفان خلیفہ ثالث کو بے ترتیب سے شہید کیا گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت مہدی کے ظہور سے پہلے امام المسلمین کو امت قتل کرے گی۔ تجتلدوا باسیافکم، تلواروں سے آپس میں لڑو گے، قتل عام کی طرف اشارہ کیا۔ وَيَرِثُ دُنْيَاكُمْ شِرَارُكُمْ، تمہارے سربراہ بد کردار اور اشرار بن بیٹھیں گے۔ یہ قیامت سے پہلے یہ ضرور ہو کر رہے گا۔ باب بلا عنوان، عن ام سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر الجيش الذي يخسف بهم فقالت ام سلمة لعل فيهم المكره
قال انہم یبعثون علی نیاتہم۔ حضرت ام سلمہ سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا ذکر کیا جو زمین میں دھنسا دیا جائے گا، تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ اس میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو زبردستی لائے گئے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمام کے تمام لوگ اپنی نیتوں پر ہی دوبارہ اٹھائے جاویں گے۔ اگلا ترجمہ الباب ہے، باب ما جاء فی تغییر المنکر بالید او باللسان او بالقلب، ہاتھ سے، زبان سے یا دل سے منکر کو تبدیل کرنے کا بیان۔ عن طارق بن شهاب قال اول من قدم الخطبة قبل الصلاة مروان فقام رجل فقال لمروان خالفت السنة فقال يا فلان ترك ما هناك فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكرا فليغير بيده ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان۔ طارق بن شہاب سے مروی ہے کہ سب سے پہلا شخص جس نے نماز سے پہلے، نماز عید سے پہلے خطبہ دیا وہ مروان ہے کہ اس نے جب خطبہ کو مقدم کیا تو ایک شخص کھڑا ہو گیا اور مروان سے کہا کہ تو نے سنت کی خلاف ورزی کی ہے۔ فقال یا فلان ترک ما ہناک، تو مروان نے کہا کہ یہ بات ترک کر دی گئی ہے۔ اس پر حضرت ابو سعید نے کہا کہ اس شخص نے اپنا فرض پورا کر دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص کوئی برائی دیکھے اسے چاہیے کہ ہاتھ سے بدل دے، اور اگر اس کی طاقت نہ رکھے تو زبان سے بدل دے، اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھے تو دل سے بدل دے، اور یہ ہے دل سے برا سمجھنا، یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے۔ باب منہ عن النعمان بن بشیر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها يصعدون فيستقون الماء فيصبون على الذين في أعلاها فقال الذين في أعلاها لا ندعكم تصعدون فتؤذوننا فقال الذين في أسفلها فإنا ننقبها من أسفلها فنستقي فإن أخذوا على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعا وإن تركوهم غرقوا جميعا۔ حضرت نعمان بن بشیر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی حدود پر قائم ہے اور جو ان میں سستی کرتا ہے، ان کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے کسی قوم نے سمندری جہاز میں کچھ حصے تقسیم کر رکھے ہوں، استہمو قرندادی سے تقسیم کر رکھے ہوں، فاصاب بعضهم اعلاها واصاب بعضهم اسفلها، ان میں سے کچھ لوگ وہ سمندر کے اوپر والے حصے میں اور کچھ نیچے والے حصے میں، اور جو نچلے حصے میں رہ رہی ہیں وہ اوپر جا کر پانی لیتے ہیں، فیصبون علی الذین فی اعلاها، یہ پانی لاتے وقت اوپر والوں پر پانی گرتا ہے۔ فقال الذین فی اعلاها، تو اوپر والے یہ کہیں ہم تم کو اوپر چڑھنے نہیں دیں گے، تمہارے اوپر چڑھنے سے ہم کو تکلیف ہوتی ہے، تو نیچے حصے والے وہ آگے سے اگر یہ کہہ دیں فَإِنَّا نَنْقُبُهَا مِنْ أَسْفَلِهَا، ہم کشتی کے، ہم جہاز کے نچلے حصے میں سوراخ کر لیں گے اور ہم سمندر سے ہی پانی لے لیا کریں گے، اگر وہ اوپر والے حصے والے نیچے والے حصے کے لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر ان کو نہ روکیں تو نہ روک دیں، تو اگر پکڑ لیں اور روک دیں تو وہ سب کے سب
بچ جائیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر وہ نیچے والوں کو اس قبیح حرکت سے نہ روکیں گے، چھوڑ دیں گے ان کو، تو وہ سب کے سب وہ ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ یہاں تک آج ہمارا سبق ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔